السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عثمان بھائی؟ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیر ہے، شکر الحمدللہ۔ آپ کی دعا آپ سنیں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے۔ آج انشاءاللہ الکریم بہت اچھے اچھے سوالات کریں گے آپ سے، تاکہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ آپ کا ایک بار دوبارہ شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمیں وقت دیا۔ تو عثمان بھائی، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے، تو آج کل آپ کو پتہ ہے فتنوں کا دور ہے، لوگ جو ہیں طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے، بولتے ہیں کہ اقامت سے پہلے، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد آپ لوگوں نے یہ تو درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے؟ حالانکہ دین تو مکمل ہو گیا، آیت بھی پڑھ کر سناتے ہیں، دین مکمل ہو گیا، تو آپ لوگوں نے یہ دین میں نیا اضافہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی میری بھی اور آڈینس جو ہے ان کی بھی رہنمائی کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی رضوان بھائی، جیسے آپ نے کہا کہ یار لوگ اعتراض کرتے کہ کیا اذان سے پہلے یا اقامت سے پہلے صلاۃ سلام پڑھنا، کوئی اس کو بدعت کہتے ہیں، کوئی شرک بنا لیتے ہیں۔ تو اصل میں جو اصل مسئلہ ہے نا، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ قرآن سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ بے شک، اب ہر کوئی تھوڑا عربی سیکھ لے تو قرآن کا ترجمہ کر دے کہ بھائی یہ چیز شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اب ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتی کہ بدعت کی اصل تعریف کیا ہے۔ صحیح ہے، بدعت کی اصل تعریف وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے کیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ہر چیز کو بدعت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس مسئلے کو ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے لیے تھوڑا جو ہے نا کامن سینس رکھنا ہے۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں، اب الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اذان سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ الحمدللہ ہماری سنیوں کا عقیدہ ہے، اور ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم پڑھتے صلوۃ سلام اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں تھوڑی تفصیل اور وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، آپ دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ سبحان۔ اب یہاں پر تھوڑی غور کی بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، آپ دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو عام حکم فرمایا، بالکل۔ اب یہاں پر کوئی وقت کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فجر کے وقت دعا مانگنی ہے، دوپہر میں نہیں مانگنی، ایسے تو کوئی ہے نہیں، یا عصر میں مانگنی ہے، مغرب میں نہیں مانگنی۔ کلن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عام حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم، آپ دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب آپ چاہے دعا فجر میں مانگے، ظہر میں مانگے، چلتے مانگے، پھرتے مانگے، جو بھی ہے، اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پر جب بھی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وملائکتہ، فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہاں پر ساری مومنین مخاطب، اور جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہے بدعت ہوتی کیا ہے۔ یہاں پر مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام پڑھو، صرف درود نہیں، درود اور سلام پڑھو۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر بھی حکم عام ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ فجر میں درود پڑھو، باقی دن نہیں پڑھنی، رات کو پڑھو، صبح نہیں پڑھنی، کہاں پر وقت کی قید نہیں ہے۔ تو اسی سے علماء نے اس کا جواز لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ فجر میں مانگنی ہے، ظہر میں نہیں مانگنی۔ اب یہ صلاۃ سلام ہے، کتنے صلاۃ سلام کے فوائد ہے، کتنے جو ہے اس کے برکات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے۔ کتنی اس کی برکات ہے، کتنی اس کی واقعات ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے آپ اگر اذان سے پہلے درود پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں، یہ بالکل جائز ہے۔ صلاۃ سلام سے پہلے پڑھیں، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ نہیں کہ گناہگار ہو جائے گا۔ حالانکہ مسلم شریف کا حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر فوراً مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ اس کی وضاحت جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر منع تو ہے ہی نہیں، بالکل، آپ بھائی چاہے مغرب کے بعد پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے، اذان کے بعد۔ لیکن ایک بات ہمیں بہت خاص جو ہے یہاں پر دیکھنے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو صلاۃ سلام پڑھنا اذان سے پہلے بعد میں جائز ہے، مانتے، بڑی بڑی کتابوں نے جو ہے اس میں لکھا ہے۔
تو وہ یہ اعتراض اٹھا لیتے کہ یار یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اذان کا حصہ بنایا. ہاں یہ بات یہ آپ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ اذان کا حصہ بنایا. تو یہ تو نہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے کہ صلاۃ سلام جو ہے یہ اذان کے اندر شامل ہے. یہ اذان کا کوئی حصہ نہیں. اذان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے, وہی حروف ہے اسی طرح چلتا آ رہا ہے. یہ بس محبت ہے, لوگ اپنی محبت کی نذرانے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے. تو ہمیں اس پہ یہ کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ یہ جو ہے اذان کا حصہ ہے. یہ اذان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں تھوڑے اس میں دیکھنا ہے. باقی جو ہے یہ مستحب عمل اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تھوڑے چیزوں کو دیکھ کر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ بس کچھ پڑھتے نہیں, آگے سے ہر چیز کے اوپر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے اور جب سامنے آتے تو پھر جو ہے نا ہوتا کچھ اور ہے اور کرتے کچھ اور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو برکتیں نصیب فرمائے. بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ الکریم دیکھنے سننے والوں کے جو اندر شک و شبہات ہوگی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. اچھا, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کی, جیسے آپ نے بتایا نا کہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس, جہالت ہے, اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, جیسے لوگوں نے اس کو اٹھا کے اذان کا حصہ بنا دیا یا کچھ بھی باتیں کرتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا, آپ لوگوں نے اضافہ کر دیا. تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں تو ان کو علم دین سیکھنے کے کوئی فضائل بتا دیں, ان کو تھوڑی ترغیب دلا دیں تاکہ یہ بھی علم دین سیکھیں, ہم بھی سیکھیں. سارے دین سیکھ کر جو ہے اس کے اندر جو صحیح دین ہمارے پاس آیا اس پر عمل کرنے میں ہم جو کامیاب ہو جائیں. تو تھوڑا اس کے علم دین کے فضائل آپ جی, اصل میں علم دین کی تو بہت فضائل ہیں, بہت برکات ہے اور بہت جو ہے اس کے علماء نے فضائل لکھے. اور یہ جو ہے ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے. بے شک. اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ ہر کوئی عالم بنا ہوا ہے, ہاں, ہر کوئی سوشل میڈیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے, ہر کوئی جو ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے قرآن سمجھو, میں سب سے بڑا جو ہے سمجھدار بندہ ہوں. اب ایک مثال مرزا کی دیکھو, اب مرزا جیل میں اس بیچاروں کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا نہیں اور اعتراضات جو اس کی بہت بڑی بڑی ہوتے ہیں اور جب سامنے آتے تو سامنے بیٹھتے ہی نہیں. اب ایسے لوگوں سے اگر ہم قرآن سمجھیں گے تو کیا ہمیں سمجھ میں قرآن آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. خود ہی نہیں جانتا تو کیا سمجھائے گا. یہی تو بات ہے. اصل میں لوگ تھوڑا اس بندے کے اندر دیکھتے, اگر کوئی تھوڑا حدیث کے نمبر یاد کرے, حدیث کا حوالہ بتائے کہ فلانی حدیث میں یہ لے کے تو ہمارے لوگ جو ہے نا اس میں جھجک جاتے کہ یار یہ جو بندے ہیں نا یہ تو سب سے بڑا مولانا ہے. تو اب اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بعض غلط مسائل لوگ بیان کرتے ہیں تو اسی کے اندر یہ پڑ جاتا ہے اور اپنے جو ہے اس کو اسی سے سیکھتے ہیں. تو وہ قرآن بھی غلط سیکھتے ہیں, حدیث بھی غلط سیکھتے ہیں, نہ اس کو ضعیف حدیث کا پتہ نہ اس کو اور چیزوں کا پتہ. تو علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کے ہم ہمیشہ طالب بن کے رہے, علم دین حاصل کرتے رہے. اور قرآن کریم کے ایک حرف بھی غلط پڑھنا یا اس کو بدل دینا کسی حرف سے, یہ بہت سخت گناہ ہے. اور ہم لوگ چونکہ ہمیں یہ پتہ بھی ہے یا اگر پتہ نہیں ہے تو ہم نے تھوڑا سے وقت دن کے لیے نکالنا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑا سے وقت خرچ کرنا ہے تاکہ ہم جو سیکھ رہے اس کو دوسروں تک پہنچائے. قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھے, صحیح مخرج کے ساتھ پڑھے. لوگ پڑھتی نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک دو مثالیں بھی دے دیتا ہوں اس میں کہ تاکہ ناظرین جتنے بھی ان کو بھی سمجھ آ جائے. ابھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پر لفظ ہا, بالکل یہ ہا حلق کے درمیان والے سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہا کو لوگ پڑھتے ہیں خا یا ہا. اب اگر ہا پڑھ لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, معنی فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ لوگ پڑھتے ہیں, ساری دنیا اسی طرح پڑھتے ہیں, لوگوں کو فکر ہے ہی نہیں کہ یار میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور وہی لوگ سوچتے بھی نہیں, پھر مولویوں کے پیچھے بات ہے, دین کے پیچھے بات ہے, خود جو ہے وہ علامہ بن رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں جو ہے سیکھنی چاہیے, علماء کی قدر کرنی چاہیے, علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے کہ بہت فضائل ہے علماء کی بھی. تو یہ جتنے باتیں ہو گئے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ دینی متین کے ساتھ مالی جانی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے. رمضان المبارک کا پیارا مہینہ, اللہ پاک آپ کو عمرہ شریف کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. آپ نے قیمتی وقت دیا, اتنی پیاری گفتگو فرمائی. ناظرین سے بھی یہی عرض کروں گا کہ جو حضرت صاحب نے فرمایا کہ علم دین سیکھیں, قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھیں,
جو ہے تجوید سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے, خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے, تب تک اللہ.